اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت موسیٰ کے 9 معجزات کے بارے میں بتاؤں گی، جس میں نمبر 1 عصا اور نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 قحط، نمبر 4 طوفان، نمبر 5 ٹڈیاں، نمبر 6 چچڑیاں، نمبر 7 مینڈک، نمبر 8 خون، نمبر 9 پھلوں کی کمی شامل ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ کا پہلا معجزہ ان کا عصا، ان کی لاٹھی جو کہ ان کے ہاتھ میں موجود رہتی تھی، وہ ہے۔ جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ کو اپنے جادوگروں کے مقابلے کے لیے بلایا تو وہ اپنا عصا لے کر ان کے دربار میں گئے، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے ان جادوگروں کے سارے سانپ اور ان کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جادو تھے ان سب کو نگل لیا۔ حضرت موسیٰ کا دوسرا معجزہ ید بیضا، وہ ہاتھ جو بغل سے باہر نکالتے تو چمک اٹھتا اور اس میں سے روشنی نکلتی، اس دور میں عقلی روشنی جو اس کو دیکھنے کی طاقت رکھے۔ تیسرا معجزہ اناج کی کمی جس سے زندگی متاثر ہوتی ہے، ان کے پھل، سبزیاں، اناج، فصلیں، ہر چیز تباہ ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ دور جدید میں حقیقی علم کی کمی جس سے اخلاقی گراوٹ جنم لیتی ہے۔ چوتھا معجزہ طوفان، دریائے نیل میں اس قسم کی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا اور گھروں کو غرق کرنا شروع ہو گیا۔ مصریوں کے گھروں میں طوفانی پانی اور سیلابی ریلا داخل ہو جاتا، اور جب یہی ریلا بنی اسرائیل کے گھروں کے پاس جاتا تو پانی وہاں پہ رک جاتا اور ان کے گھروں میں داخل نہ ہوتا۔ مصریوں نے جب دیکھا کہ وہ اس پانی میں غرق ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے التجا کرنی شروع کر دی کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کے پاس واپس آ جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی اور یہ طغیانی رک گئی اور عذاب ٹل گیا۔ طوفان کے بعد جو اگلا معجزہ شروع ہوا اور فرعونیوں پر جو اگلا عذاب شروع ہوا وہ تھا ٹڈیاں۔ ٹڈیاں فوجوں کی صورت میں ان کی فصلوں پہ حملہ کرتی، ان کی ساری فصلیں، ان کے کھیت تباہ و برباد کر جاتی، ان کی کوئی چیز بھی باقی نہ رہتی، ہر قسم کی فصل ان کی تباہ ہو جاتی۔ لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری سرسبزی و شادابی ختم ہو رہی ہے اور ٹڈیاں کچھ بھی رہنے نہیں دے رہی ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے التجا کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا یہ عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ کا چھٹا معجزہ اور قوم فرعون کا چھٹا عذاب، چچڑیاں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیڑا تھا کہ جو ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسم کے اندر چلا جاتا، ان کے جسم کے چمڑے کو کھا جاتا، ان کی داڑھی کے بال، ان کے سر کے بال، ان کی مونچھیں، ان کی بھویں، ان سب کو چٹ کر جاتا اور انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپا دیتا، اور ان کے کھانے کے برتنوں میں، کھانے کی چیزوں میں، پانی میں اس طرح گھس جاتا کہ نہ تو وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے اور نہ سو سکتے تھے۔ اور ایک ہفتے کے اندر وہ لوگ تڑپ اٹھے اور پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور ان سے التجا کی کہ ہم سے یہ عذاب ختم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے اور ہم آپ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کا ساتواں معجزہ مینڈک کا معجزہ تھا کہ مینڈکوں کی دردناک آوازیں جس سے فرعونیوں کی روحیں کانپتی تھیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی اچھی آواز سنائی نہ دیتی تھی، ان کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے۔ اگر وہ بستر پر جاتے تو وہاں پر مینڈک نظر آتے، اگر وہ برتن کھولتے یا دیکھتے تو اس کے اندر انہیں مینڈک نظر آتے، کوئی کھانے والی چیز نکالتے تو اس کے اندر ان کو مینڈک نظر آتے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھروں میں ایسا کچھ بھی نہ تھا اور ان کے گھر میں ایک بھی مینڈک نظر نہ آتا، لیکن فرعونیوں کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آتے جس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔
حضرت موسیٰ کا 8واں معجزہ خون کا معجزہ ہے۔ مصر کے لوگوں کے لیے مصر کا پانی خون بن گیا تھا۔ مصر کے لوگ وہ پانی کہیں سے بھی لے کر استعمال کرتے تو وہ پانی خون بن جاتا۔ دریائے نیل میں وہ ایک چلو میں پانی لیتے اور اسے پینے لگتے تو وہ پانی خون بن جاتا۔ وہی پانی اگر بنی اسرائیل کے لوگ لیتے اور پیتے تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصر کے لوگ کسی کنویں سے بھی پانی لیتے تو وہ استعمال کے وقت خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے مصر کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آنا شروع کر دیا تاکہ ان سے صاف پانی پینے کے لیے لے سکیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ انہیں پینے کے لیے صاف پانی دیتے لیکن جیسے ہی وہ پانی پینے لگتے تو وہ پانی خون بن جاتا۔ حضرت موسیٰ کا 9واں معجزہ جو تھا وہ یہ تھا کہ درختوں پر پھل نہ لگتے تھے۔ درخت بالکل مرجھا گئے تھے، سوکھ گئے تھے، ان کی ہریالی سبزہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے تو حقیقی علم تک ان کی رسائی نہ ہونی تھی۔